ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بار پھر وائٹ ہاؤس واپسی، امریکہ کے 47ویں صدر منتخب ڈونلڈ ٹرمپ 277 الیکٹورل ووٹوں کے ساتھ آگے، کملا ہیرس نے 226 الیکٹورل ووٹ حاصل کیے۔ 7 سوئنگ ریاستوں میں ڈونلڈ ٹرمپ نے 4 میں کامیابی حاصل کی، دیگر ریاستوں کے نتائج جانا باقی۔ ڈونلڈ ٹرمپ 20 جنوری 2025 کو اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکی صدر منتخب ہونے پر مبارکباد، کہا نئی امریکی انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے خواہاں ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو جیت پر مبارکباد۔ امریکہ کے سنہری دور کا آغاز ہو چکا، امریکہ کو مضبوط، محفوظ اور خوشحال ملک بناؤں گا، ڈونلڈ ٹرمپ نے فلوریڈا میں ووٹر سے خطاب میں کہا۔ مشکل حالات میں انتخاب جیتنا یہ ناقابل یقین تھا، عوام نے ایسی کامیابی پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ کوئی بھی جنگ شروع نہیں کروں گا بلکہ جنگوں کو ختم کروں گا، سرحدوں کو سیل کرنا پڑے گا، چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اقدامات کریں گے، ہر امریکی شہری کے حقوق کے لیے کام کریں گے۔ امریکہ میں ایک بار پھر خاتون امیدوار صدر نہ بن سکیں، ہیلری کلنٹن کے بعد کملا ہیرس بھی ناکام، ٹرمپ دوسری بار خاتون صدارتی امیدوار کو شکست دینے میں کامیاب۔ ٹرمپ نے 2016 میں ہیلری کلنٹن کو شکست دی، 2020 میں جو بائیڈن نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ہرایا تھا۔ ریپبلکن سینٹ میں اکثریتی پارٹی بن گئی، ریپبلکنز کی سینٹ میں مجموعی سیٹیں 51 ہو گئی، ڈیموکریٹس کی سینٹ کی 7 نشستوں پر کامیابی، ڈیموکریٹس کی سینٹ میں مجموعی نشستیں 43 ہو گئیں۔ ریپبلکن پارٹی ایوان نمائندگان میں بھی آگے، 435 کے ایوان میں 196 پر ریپبلکنز، 168 پر ڈیموکریٹس کامیاب، ایوان نمائندگان میں اکثریت کے لیے 218 ووٹ درکار۔ امریکی انتخابات میں پاکستان اور مسلمان امیدواروں نے بھی حصہ لیا، پاکستانی نیاد ڈاکٹر سلیمان ٹیکساس اسمبلی کے دوبارہ رکن منتخب ہو گئے۔ مشیگن سے پاکستانی امریکی عائشہ فاروقی کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، کانگریس کے لیے واحد پاکستانی امریکن امیدوار ایرن بشیر ہار گئے۔ فلسطینی نیاد راشدہ طلیب دوبارہ کانگریس کے رکن منتخب ہو گئیں، ڈیموکریٹس امیدوار راشدہ طلیب مشیگن کی نشست سیٹیں میں کامیاب ہو گئیں، مسلم امیدوار آندرے کارسن بھی امریکی کانگریس کے رکن منتخب ہوئے۔ بڑے الیکشن کی بڑی کوریج، ایک نیوز ہیڈ کوارٹر سے امریکہ کی ہر ایک ریاست تک الیکشن کی لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال بارے آگاہی، پاکستان کے لیے امریکہ میں تبدیلی کتنی اہم، پاک امریکہ تعلقات پر کیا ہوں گے اثرات، واشنگٹن ڈی سی اور ایک نیوز ہیڈ کوارٹر سے ماہرین کے تجزیے، صرف ایک نیوز پر۔ غزر میں سیلاب متاثرین کے لیے بڑی محنت سے مکانات بنائے گئے، وزیر اعظم شہباز شریف کا غزر میں تقریب سے خطاب، کہا موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں بارشوں اور سیلاب سے پورا گاؤں متاثر ہوا، متاثرین میں گھروں کے ملکیتی کاغذات تقسیم کر کے بے حد خوشی ہوئی، گھروں پر انتظامیہ داد کے مستحق ہیں، ماڈل ولیج میں اسکول اور معیاری ڈسپنسری کی تعمیر فی الفور شروع کی جائے۔ پاکستان کسی بھی جارحیت سے نمٹنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے، رسال پور میں پی اے ایف اکیڈمی استرخان میں گریجویٹس پر پریڈ سے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد کا خطاب، کہا پاکستان کشمیریوں کی جدوجہد آزادی میں ساتھ کھڑا ہے، افغانستان میں امن و استحکام خطے کے مفاد میں ہے، پاکستان مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کا مکمل حامی ہے۔ بڑے الیکشن کی بڑی کوریج، ایک نیوز ہیڈ کوارٹر سے امریکہ کی ہر ایک ریاست تک الیکشن کی لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال بارے آگاہی، پاکستان کے لیے امریکہ میں تبدیلی کتنی اہم، پاک امریکہ تعلقات پر کیا ہوں گے اثرات، واشنگٹن ڈی سی اور ایک نیوز ہیڈ کوارٹر سے ماہرین کے تجزیے، صرف ایک نیوز پر۔ غزر میں سیلاب متاثرین کے لیے بڑی محنت سے مکانات بنائے گئے، وزیر اعظم شہباز شریف کا غزر میں تقریب سے خطاب، کہا موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں بارشوں اور سیلاب سے پورا گاؤں متاثر ہوا، متاثرین میں گھروں کے ملکیتی کاغذات تقسیم کر کے بے حد خوشی ہوئی، گھروں کی اسموگ کی بدترین صورتحال، لاہور، فیصل آباد اور ملتان میں اسکول بند کرنے کا اعلان، صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ اسکولوں میں اب آن لائن کلاسز ہوں گی، لاک ڈاؤن کا اطلاق 17 نومبر تک ہوگا، لاہور میں آلودگی نے تمام ریکارڈ توڑ دیے، لاہور آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر، ایئر کوالٹی انڈیکس
1115 तक जा पहुंचा। डिफेंस फेज 8 सबसे ज़्यादा आलूदा इलाका। AQI 1696 रिकॉर्ड। शहरियों को आंखों में जलन और सांस लेने में दुश्वारी का सामना। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का ग्राफ बुलंद होकर नीचे आ गया। 92,820 पॉइंट्स को छूकर वापस आ गई। 100 इंडेक्स में 318 पॉइंट्स की कमी। मार्केट की 91,985 पॉइंट्स पर ट्रेड। उधर इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में भी उतार चढ़ाव जारी। अमेरिका आज हाइपरसोनिक जौहरी मिसाइल का तजुर्बा करेगा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी फौज हाइपरसोनिक जौहरी मिसाइल तजुर्बे के लिए तैयार है। मिसाइल की रफ्तार 15,000 मील फी घंटे से जायद है। हाइपरसोनिक जौहरी मिसाइल 30 मिनट में दुनिया भर में हदफ को निशाना बना सकता है। स्मॉग की बदतरीन सूरत हाल। लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान में स्कूल बंद करने का ऐलान। सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि स्कूलों में अब ऑनलाइन क्लासेस होंगी। लॉकडाउन का इतलाक 17 नवंबर तक होगा। लाहौर में आलूदगी ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1115 तक जा पहुंचा। डिफेंस फेज 8 सबसे ज़्यादा आलूदा इलाका। AQI 1696 रिकॉर्ड। शहरियों को आंखों में जलन और सांस लेने में दुश्वारी का सामना। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का ग्राफ बुलंद होकर नीचे आ गया। 92,820 पॉइंट्स को छूकर वापस आ गई। 100 इंडेक्स में 318 पॉइंट्स की कमी। मार्केट की 91,985 पॉइंट्स पर ट्रेड। उधर इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में भी उतार चढ़ाव जारी। अमेरिका आज हाइपरसोनिक जौहरी मिसाइल का तजुर्बा करेगा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी फौज हाइपरसोनिक जौहरी मिसाइल तजुर्बे के लिए तैयार है। मिसाइल की रफ्तार 15,000 मील फी घंटे से जायद है। हाइपरसोनिक जौहरी मिसाइल 30 मिनट में दुनिया भर में हदफ को निशाना बना सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एडिलेड में डेरे। कौमी टीम की आज एडिलेड में भरपूर प्रैक्टिस। दूसरे वनडे में रेगुलर स्पिनर टीम में शामिल करने पर गौर। नसीम शाह या मोहम्मद हसनैन को आराम देने पर गौर। फैसल करीम या अरफात मिन्हास में एक को टीम में शामिल किए जाने का इम्कान। पाक ऑस्ट्रेलिया दूसरा वनडे 8 नवंबर को खेला जाएगा। और मंदिर में जाकर माफी मांगो या 5 करोड़ भत्ता दो। बॉलीवुड स्टार सलमान खान को बिश्नोई गैंग की नई धमकी। मुंबई पुलिस के मुताबिक सलमान खान को कत्ल की धमकी एक शख्स ने फोन पर दी जो खुद को लॉरेंस बिश्नोई का भाई कह रहा था। तो दूसरी जानिब भारत में बदनामे जमाना गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर वाली टी-शर्ट्स फरोख्त होने लगी। भारतीय हुकाम खामोश तमाशाई बन गए।